حالانکہ میرے پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہے جس کی ایج ہوگی 16 سے 17 سال، 16 سے 17 سال اس کی ایج ہوگی، اور وہ ایک عرب ملک کویت میں کسی ایک گھر میں ملازمت کرتے ہیں، اور وہ ماہانہ منتھلی اپنے پیرنٹس کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے فی بیچتے ہیں کہ ان کا جو اضافی خرچے وہ وہاں پر ہوتا ہے، لیکن یہ خالص پرافٹ جو ہے 1.5 سے 2 لاکھ روپے وہ اپنے گھر بیچتے ہیں۔ اسی جگہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہیں کلیرک ہیں اور یا کہیں کسی ٹیچنگ کرتے ہیں، صرف گورنمنٹ جاب کی بتا رہا ہوں، پرائیویٹ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، گورنمنٹ جاب جن کی ایج جو ہے 50 پلس ہے اور ان کو سروس میں 25 سے 30 سال وقت ہے، وہ ان کی ماہانہ سیلری جو ہے 60-70 ہو، 70 سے 80 ہزار یا 60 سے 70 ہزار تک ان کی ایج ہوگی اتنی سروس کے بعد۔ اب بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ان کو اگر پڑوس میں اس بچے کا پتہ چلتا ہے جو باہر ملک کما رہا ہوتا ہے، وہ خود پیرنٹس کسی نہ کسی وجہ سے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کسی نہ کسی طرح ہم اپنی اولادوں کو وہاں پر بھیجیں، کیونکہ جو ایسے پاکستان کے جو دفتروں میں کما رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک بندہ ایک بچہ جو باہر کماتا ہے، یہاں پاکستان کے 4 بڑے لوگ کما رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سے 4 لوگ مل کر بھی وہ اسی گھر کو ہینڈل اکنامک چیلنج جو ہے وہ فیس نہیں کر سکتے۔ ابھی آپ کو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے بہت بری حالات میں ہے، اور جو لوگ ہیں بجلی کے بلوں کو آگ لگا رہے ہیں اور بات خودکشی تک جا رہے ہیں۔ یہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت سارا رونا دھنا ہو رہا ہے، اور ہماری نیو گورنمنٹ ہے، ان کو گورنمنٹ میں آتے ہوئے نگران جو ہے ان کی کیبنٹ کو حکومت میں آتے ہوئے 14 دن یا 15 دن میں 2 ہفتے ہوئے، اور آج صبح انوار الحق کر جو ہمارے نگران پی این ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک ایسی جو بات کی، ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہو، انہوں نے بات یہ کی کہ بل تو بجلی کے بلوں کو آپ نے پیڈ کرنا ہے کسی بھی حالت میں، اور بل تو آپ نے بھرنے ہیں، اور ایسی بات کریں جیسے ان کو اندازہ نہیں ہے کہ جو ہماری نچلا طبقہ ہے، جو ہمارا غریب عوام ہے، ان کے اوپر جو ہے نا وہ جیسے کوئی روز کا معمول ہو، کوئی ان کے اوپر جو ہے وہ بجلی کا جو بحران ہے، یا جو غریب غربت کا جو عوام ہے، ان کا کسی کا ایسی بات کرنے سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ نچلا طبقہ کتنا مشکلوں میں ہے اور بات کہاں تک جا پہنچی ہے۔ مطلب اعلان ہو رہے ہیں، باہر لوگ سڑکوں پر ہیں، کھلے ہم بول رہے ہیں کہ اور اچانک سے کوئی بجلی کا بل لینے، بجلی کا بل کے لیے ہمارے کو ٹرانسفارمر یا ہمارے کو کوئی میٹر اتارے گا تو ہم ان سے لڑنا چاہیں گے، اور ایسا ہوگا کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ عوام کے ساتھ اتنا کریں گے تو عوام بھی نکلے گی اور عوام باہر نکلے گی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے آئی ایم ایف کو کچھ دن پہلے جو نیو کیبنٹ ہے، میں پرانی بات نہیں کرنا، دیکھیں نا آپ ایسے بات کر رہے ہیں جو آپ نئے ہیں، اب کہہ رہے ہیں، یہ کلیم کرتے ہیں کہ ابھی ہماری نیو گورنمنٹ ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی آپ چارجز نہیں، ابھی آپ کے پاس وہ سیٹ ہے، ابھی سوال آپ سے بنتے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر 14 دن ہوئے ہیں، کم سے کم آپ بات کرنے کی جو بات کرتے ہیں وہ ایز اے پرائم منسٹر کی لینگویج ہونی چاہیے کہ آپ ایک عوام کے ساتھ عوام کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ آپ عوام کو دلا سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اور ابھی پیٹرول کی قیمت جو ہے 300 سے اوپر جا چکی ہے، 300 سے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا اندازہ ہے، اور وہ کیوں آیا؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا کہ بجلی کے بلوں کو جو ادائیگی نہیں ہو رہی ہے اور آپ اور ہم مل کر کچھ سالوشن ڈھونڈتے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سبسڈیز تو دینے کا پولین ہے، بلکہ آپ پیٹرول اور جو آپ فیسلٹی دینا چاہتے ہیں ان پر بھی چارجز لگائیں، اور ڈالر جو ہے ظاہری ڈالر تو اوپر جائے گا تو ہر چیز جو ہے وہ آپ کی اوپر جانی ہے، کیونکہ ہمارا جو امپورٹ ہے جو ٹوٹل جی ڈی پی کا 25% ان کا چوتھا حصہ ہم جو ہے آئل لیتے ہیں، یا اس آئل سے ہم الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کو ہم آئل کی وجہ سے پروڈیوس کرتے ہیں، تو ان کی چارجز ٹیکسز اگر زیادہ ہوگی تو ظاہری پوری پیسز جو ہے اوپر جائیں گے۔ اب سالوشن یہ ہے جو میں نے پریویس ویڈیو میں بتائی، سالوشن یہ ہے کہ جو عوام تو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو اقتدار میں جو کر سکتے ہیں وہ جو ہے وہ کسی حد تک کر سکتے ہیں، وہ اگر کرنا چاہیں تو۔ ہماری جو پاکستان جو حکومت ہے، ایل او سی جو تھی، لائن آف کریڈٹ جو دیتے ہیں، جو وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا جو معاملہ ہوتا ہے ان کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، تو عوام جو بڑی عوام ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، وہ لگژری لائف جیتی ہے، اور
ظاہری ہے اب مہنگائی ہوگی تو سب کے لیے ہوگی، ہر چیز بڑھتی ہے جو سب کے لیے بڑھتی ہے، لیکن جو اوپر لوگ ہوتے ہیں ان کو پرواہ اتنی ہوتی نہیں ہے، غریبوں پر بہت سارا اثر ہوتا ہے۔ تو اوپر جو لائن آف جو کریڈٹ ہوتی ہے وہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے وہ چاہیے کہ جو آپ ان کو جو ہے نا وہ بیلنس رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو خسارہ ہے، جو آپ کا ڈیپٹ ہے، جو آپ کا قرض ہے پاکستان کا، جو ڈالر میں ظاہری ڈالر بڑھتا ہے تو قرض بھی آپ کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر پاکستان میں جو ایل او سی اگر آپ ان کے اپلائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو آپ لگژری لائف جو آپ باہر سے منگواتے ہیں، جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، تو آپ ان کی قیمتوں پر ان کی جو ہے نا مخصوص کر لیں، کیونکہ ان کے ٹیکس لگتے ہیں تو وہ ٹیکس پاکستان کی خسارے میں آتے ہیں، تو پاکستان وہ ادا نہیں کر سکتا، اور ان کا جو کیا درا ہوتا ہے وہ عوام بھگتا ہے، عوام کے پاس ان کے جو ہوتے ہیں نا مسائل پیش ہوتے ہیں، کیونکہ ملک ایک ہوتا ہے تو ملک کی پوری اکانومی پر ایشو ہوتا ہے، پوری اکانومی پر فرق پڑتا ہے۔ یہ عوام کو شاید بہت سارے عوام کو نہیں پتہ، لیکن جو ان اداروں میں ان کو تو سارے پتہ ہے وہ کیوں ان کا جو سالوشن ہے وہ اس کی طرف نہیں جاتا۔ اور پاکستان کی عوام اور ہمارے پی ایم جو آئے وہ کیا بول رہے ہیں عوام کو، یار مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ عوام جو ہے کتنی مشکلات میں ہے، اور وہ ہے جو ابھی ایسی بات کرے بجائے جو سالوشن کی طرف جائیں، اور وہ ایسی زبان یوز کریں کہ آپ کو بل تو پیڈ کرنے ہیں، یہ کرنے وہ کرنے۔ آپ تھوڑا اندازہ کریں کہ عوام کس حد تک جا چکی ہے۔ جیسے کہ مجھے تو تعجب ہوا کہ یہ ایسی کس طرح کی پریس کانفرنس ہے، جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو، جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو کہ 14 دنوں میں آپ کی 2 ہفتوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہے، عوام پر کیا گزری ہے۔ تو صاحب اقتدار لوگوں کو سالوشنس کی طرف جانا چاہیے، اور پاکستان کا جو اکنامک ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں نا، ہم جو خطے میں رہتے ہیں آپ ان کی طرف دیکھیں گے، ان کی وہ سیم جو ہے نا پیٹرول کی قیمت اور جو الیکٹریسٹی کے بل چارجز ہیں وہ آپ اپنے آس پاس بنگلہ دیش، انڈیا، ایون کہ افغانستان، آپ ان کی ریٹ دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں وہاں پر جو ان پر ٹیکسز کیا نہیں اور وہ ان کا پرائس کیا ہے، کتنے میں چیزیں مل رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے اور سری لنکا کچھ وقت ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، لیکن ابھی آپ دیکھ لیں وہاں الیکٹریسٹی کا کیا بحران ہے، اور الیکٹریسٹی کے ساتھ پیٹرول کا وہاں پہ کیا قیمت ہے۔ تو ہماری حکومت جو ہے بالکل ہی اس سائڈ نہیں جا رہی، سالوشنس کی طرف نہیں جا رہی، اور وہ بس اقتدار کی بات تھی، صرف اقتدار کی ہوتی ہے، ایک حکومت آتی ہے دوسری حکومت کو بولتی ہے یہ وہ، بس اسی پہ سسٹم چلتا رہتا ہے، اور پوری عوام جو ہے وہ باہر سوچے گی، ظاہری ملک چھوڑنا ان کے لیے ممکن سے ممکن کوشش ہوگی کہ ہم وہ ملک چھوڑ جائیں، اگر کوئی اسٹیبل بھی ہوں گے وہ بھی ممکن کوشش کریں گے کہ ہماری جو اکانومی ہے، وہ ہماری جو فنانس ہے، جو ہمارے ارننگ ہے وہ ڈالرس ہوئی ہو، تاکہ ہم باہر انویسٹمنٹ کر کے ہم اس سے زیادہ کریں، کیونکہ یہاں پر اب کیا مطلب یہ سارا ایکسپیرینس آپ کا بھی ہوگا، کسی کی پورت نہیں ہے، اتنی مہنگائی میں کسی کی کیا پورت ہوگی چند پیسوں سے۔ بہت ایشوز ہیں پاکستان میں، بہت سارے حالات ہیں، اور ہماری گورنمنٹ کو سیریس لینا چاہیے، اور آپ نئے ہیں یا پرانے ہیں، لیکن جو بھی آتے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی حد تک آپ غریب عوام کا سوچیں، اس بجائے کہ ان کو دلاسا دینے کے بجائے کہ آپ انہیں ایسی زبان بولیں، یہ تو پرائم منسٹر کی کوئی لینگویج نہیں ہوتی، ممکن کوشش کرنی چاہیے۔